السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوٹیوب چینل گائیڈ ٹو لرننگ انگلش میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں محمد شہاب الدین ایک زبردست ویڈیو کے ساتھ۔ دوستو، یہ ہے انگلش بک ریڈنگ وتھ ٹرانسلیشن کا اگلا حصہ، یعنی کہ نواں حصہ۔ میرے سامنے ہے اسلامک اسٹڈیز نامی کتاب کا پہلا حصہ، پہلا پارٹ، اور آج ہم پڑھنے والے ہیں چیپٹر نمبر 6۔ آپ ریڈنگ کے ساتھ یعنی انگریزی پڑھنے کی مشق کرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے ترجمہ کرنا بھی سیکھیں گے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو بالکل آخر تک دیکھیں اور اچھے سے سمجھ کر مشق کرنے کی کوشش کریں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ آگے بڑھنے سے پہلے دوستو، آپ کے لیے ایک زبردست خوشخبری ہے کہ اردو سے انگریزی سکھانے والی ہماری نایاب کتاب رہنمائے انگریزی اب پی ڈی ایف فائل کی شکل میں بھی آ گئی ہے۔ یہ محض کتاب کا پی ڈی ایف فائل نہیں بلکہ بنیادی انگلش اور ایڈوانس انگلش پر مشتمل انگریزی کورسز کا مکمل نصاب ہے، جو کئی سالوں کی مسلسل محنت کے بعد تیار ہوا ہے۔ اس لیے اس فائل کی قیمت 99 روپے انڈین رکھی گئی ہے، جو آپ دنیا کے کسی بھی ملک میں حاصل کر سکتے ہیں۔ حاصل کرنے کے لیے واٹس ایپ پر رابطہ کریں۔ نمبر یہ ہے 76 67 63 52۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چیپٹر نمبر 6، دا میسنجر آف اللہ، رسول اللہ، اللہ کے رسول۔ سب سے پہلے میں ایک مرتبہ عبارت پڑھ کر کے، پیراگراف پڑھ کر کے سناتا ہوں، اس کے بعد پھر آگے پڑھنے کے ساتھ ساتھ ترجمہ بھی کیا جائے گا۔ In normal conditions, Allah does not speak to man directly. He does not tell each one of us separately to do this and not to do that. اس کو پڑھیں گے separately۔ اب ترجمہ دیکھتے ہیں۔ In normal conditions, Allah does not speak to man directly. کیا مطلب ہے کہ عام حالات میں، ان نارمل کنڈیشنز، عام حالات میں اللہ تبارک و تعالی انسان سے یعنی انسانوں سے براہ راست کلام نہیں فرماتا، یعنی کہ براہ راست بات نہیں کرتا۔ He does not tell each one of us separately to do this and not to do that. وہ ہم میں سے ہر ایک کو الگ الگ یہ نہیں بتاتا، سیپریٹلی الگ الگ یہ نہیں بتاتا کہ یہ کام کرو اور وہ کام نہ کرو۔ Allah's way to tell us to do things or not to do them is through his prophet and messengers. He chooses a person to receive his message. The person who receives this message becomes the messenger of Allah. Allah's way to tell us to do things or not to do them is through his prophet and messengers. تو اس کا ترجمہ ہے کہ اللہ کا جو طریقہ ہے، کیا طریقہ ہے؟ ہمیں کاموں کے کرنے یا نہ کرنے کا حکم دینے کے لیے اللہ کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنے نبیوں اور رسولوں کے ذریعے بتاتا ہے۔ اللہ کا جو طریقہ ہے، کس بات کا طریقہ؟ ہمیں کاموں کے کرنے یا نہ کرنے کا حکم دینے، اس کا جو طریقہ ہے دینے کے لیے اللہ کا جو طریقہ ہے، Allah's way، وہ کیسا ہے؟ وہ اپنے نبیوں اور اپنے نبیوں اور رسولوں کے ذریعے بتاتا ہے۔ تو سیدھا سیدھا ترجمہ ہو جائے گا کہ ہمیں کاموں کے کرنے یا نہ کرنے کا حکم دینے کے لیے اللہ کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنے نبیوں اور رسولوں کے ذریعے بتاتا ہے۔ He chooses a person to receive his message. وہ اپنا پیغام وصول کرنے کے لیے کسی خاص شخص کو منتخب کرتا ہے، کسی ایک انسان کو، کوئی خاص۔ The person who receives this message becomes the messenger of Allah. اب جو شخص یہ پیغام پاتا ہے، وصول کرتا ہے، وہ اللہ کا رسول بن جاتا ہے۔ Allah sends his message to the messenger through angel Jibreel alayhi salam. The messenger then gives to this message to people. Allah sent prophet and messengers to different people at different times. They spoke to people in Allah's name and guided them.
The prophets and messengers of Allah were men, they were noble people. Allah sends his message to the messenger through angel Jibreel alayhi salam. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا پیغام کیسے بھیجتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنا پیغام رسول تک فرشتے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے بھیجتا ہے. The messenger then gives this message to people. پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر رسول یہ پیغام لوگوں تک پہنچاتے ہیں. The messenger then پھر رسول یہ پیغام gives to message یہ پیغام یہ میسیج ٹو پیپل پھر رسول یہ پیغام لوگوں تک پہنچا دیتے ہیں. اللہ sent prophets and messengers to different people at different times. کہ اللہ نے مختلف وقتوں میں مختلف لوگوں یعنی قوموں کی طرف رسول اور نبی اور رسول بھیجے. اللہ سینٹ یہ پاسٹ کا ہے، صیغہ ہے پاسٹ انڈیفینٹ. اللہ سینٹ اللہ نے بھیجا. پروفیٹس اینڈ میسنجرس اللہ نے مختلف وقتوں میں مختلف لوگوں قوموں کی طرف نبی اور رسول بھیجے. They spoke to people in Allah's name and guided them. اب انہوں نے کیا کام کیا؟ انہوں نے اللہ کے نام پر in the name Allah's name اللہ کے نام پر لوگوں سے بات کی اور ان کی رہنمائی کی. guided them. The prophets and messengers of Allah were men. کہ اللہ کے نبی اور رسول انسان یعنی کہ مرد تھے. وہ they were noble people. وہ بہت نیک اور شریف لوگ تھے. noble people کا مطلب نیک یا شریف لوگ. The first prophet was Adam علیہ السلام. The last prophet was Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم. The first prophet was آدم علیہ السلام کہ پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام تھے. The last prophet was Prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے. Some other prophets were یعنی کچھ دوسرے انبیاء یہ تھے. ان کا تذکرہ یہاں آگے کیا جا رہا ہے لائن سے کہ دوسرے انبیاء کون تھے. نمبر 1 نوح علیہ السلام. حضرت نوح علیہ السلام. آدم علیہ السلام کا تذکرہ تو ہو گیا. نمبر 2 ابراہیم علیہ السلام. نمبر 3 اسحاق علیہ السلام. نمبر 4 یعقوب علیہ السلام. نمبر 5 یوسف علیہ السلام. اسی طرح آگے ہیں نمبر 6 حضرت موسیٰ علیہ السلام. نمبر 7 حضرت ہارون علیہ السلام. نمبر 8 حضرت داؤد علیہ السلام. نمبر 9 حضرت یحییٰ علیہ السلام. نمبر 10 حضرت عیسیٰ علیہ السلام. ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت شکریہ. چینل کو سبسکرائب کریں. اسکرین پہ آ رہی یہ ویڈیو ضرور دیکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.